سلطنت نور آباد پر کئی دہائیوں تک سلطان سکندر کی حکومت رہی۔ وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا، اسی لیے رعایا اسے باپ کی طرح چاہتی تھی۔ مگر وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک سرد صبح محل کی فضا میں اچانک سوگ چھا گیا۔ شاہی قلعے کی فصیلوں پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے۔ سلطان سکندر انتقال کر چکا تھا۔ پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن محل کے کچھ چہروں پر افسوس سے زیادہ خاموش اطمینان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک تجربہ کار بادشاہ جا چکا ہے اور اب تخت پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھنے والی ہے۔ سب کو یقین تھا کہ اسے آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن بعد دربار شاہی سجایا گیا۔ وزیر، جاگیردار، فوجی سالار اور ریاست کے بڑے بڑے عہدیدار بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ شہزادی پارو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے سامنے پہنچی۔ اس نے اپنے والد کی تلوار کو چوما، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر تخت پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اعلان ہوا، آج سے سلطنت نور آباد کی حکمران ملکہ پارو ہیں۔ تالیاں بجیں، مگر ہر ہاتھ خلوص سے نہیں بج رہا تھا۔ اقتدار سنبھالنے کے صرف چند دن بعد ہی پارو کے سامنے پہلی شکایت آئی۔ شاہی خزانچی گھبرایا ہوا دربار میں حاضر ہوا۔ ملکہ معظمہ، خزانے سے سونے کی کئی تھیلیاں غائب ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پارو نے پرسکون لہجے میں پوچھا، دروازے تو نہیں ٹوٹے؟ جی نہیں۔ تالے؟ وہ بھی سلامت ہیں۔ پھر چوری باہر سے نہیں ہوئی؟ پارو نے آہستہ سے کہا، چور محل کے اندر ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی کئی درباریوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پارو نے اگلے ہی دن خزانے کا معائنہ کیا۔ وہ ہر رجسٹر، ہر مہر اور ہر حساب خود دیکھتی رہیں۔ جتنا زیادہ وہ ریکارڈ پڑھتی، اتنا ہی ایک نام بار بار سامنے آتا، خزانچی۔ وہ شخص اسی عہدے پر تھا، دولت مند، بااثر اور ہر وزیر کا قریبی دوست۔ پارو نے اسے دربار میں طلب کیا، تم کتنے برس سے خزانے کی ذمہ داری سنبھال رہے ہو؟ 25 سال ملکہ معظمہ۔ اور ان 25 برسوں میں کبھی حساب کی مکمل جانچ کیوں نہیں ہوئی؟ خزانچی خاموش ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پارو نے دربار کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، آج سے تم اپنے عہدے سے برطرف ہو۔ دربار میں شور مچ گیا۔ ایک بزرگ وزیر فوراً کھڑا ہوا، ملکہ معظمہ، صرف شک کی بنیاد پر کسی کو برطرف کرنا مناسب نہیں۔ پارو نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اسے سزا نہیں دی، میں نے صرف اسے ذمہ داری واپس لی ہے۔ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی، خزانہ کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا جس پر سوال اٹھ چکا ہو۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ایک ایسا اعلان ہوا جس نے سلطنت میں ہلچل مچا دی۔ نیا خزانچی کسی امیر خاندان سے نہیں تھا۔ وہ شہر کے ایک غریب محلے میں رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ اس کے والد لکڑی کا کام کرتے تھے اور خود یوسف کئی برسوں سے بازار میں حساب کتاب لکھنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنی دیانت داری کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب یوسف دربار میں داخل ہوا تو کچھ امیر درباری ہنس پڑے۔ ایک جاگیردار نے طنز کیا، اب فقیر بھی سلطنت کا خزانہ سنبھالیں گے؟ پارو تخت سے اٹھی۔ اس کی آواز پورے دربار میں گونجی، یاد رکھو، عہدے دولت کی وجہ سے نہیں ملیں گے۔ اس سلطنت میں عزت خریدی نہیں جائے گی، کمائی جائے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس دن پہلی بار رعایا کو محسوس ہوا کہ شاید ان کی نئی ملکہ واقعی انصاف کرنا چاہتی ہے۔ چند دن بعد یوسف خزانے کے پرانے رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب بات پر پڑی۔ کچھ صفحات ایسے تھے جنہیں بڑی صفائی سے نکال کر دوبارہ چپکایا گیا تھا، جیسے کسی نے اصل حساب چھپا دیا ہو۔ وہ فوراً رجسٹر لے کر پارو کے پاس پہنچا۔ پارو نے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اگر کسی نے ریکارڈ بدلا ہے تو اس نے یہ کام اکیلے نہیں کیا ہوگا، اس کے ساتھ محل کا کوئی بڑا آدمی بھی شامل ہے۔
اسی لمحے محل کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ ملکہ معظمہ، شہر کے جنوبی دروازے پر ایک شاہی گاڑی پکڑی گئی ہے۔ اس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں اور گاڑی پر شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ پارو فوراً وہاں پہنچی۔ گاڑی واقعی شاہی تھی، لیکن گاڑی چلانے والا شخص فرار ہو چکا تھا۔ یوسف نے ایک سکہ اٹھایا، غور سے دیکھا، پھر حیرت سے بولا، ملکہ معظمہ، یہ سکے اصلی نہیں ہیں۔ پارو نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کسی نے شاہی خزانے کے اصلی سکوں کی جگہ جعلی سکے رکھ دیے ہیں اور اصل دولت آہستہ آہستہ سلطنت سے باہر بھیجی جا رہی ہے۔ پارو نے مٹھی بھینچ لی۔ اب یہ صرف چوری کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ پوری سلطنت کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد سے وعدہ کیا، میں اس سلطنت کو لٹنے نہیں دوں گی، چاہے دشمن میرے اپنے محل میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اسی وقت محل کی ایک اونچی کھڑکی سے ایک نقاب پوش شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پارو، تم نے کھیل شروع تو کر دیا، مگر ابھی تم جانتی نہیں کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ اور وہ خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شاہی گاڑی سے ملنے والے جعلی سکوں نے پورے دربار میں ہلچل مچا دی۔ پارو نے فوراً کسی کو گرفتار کرنے کی بجائے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا، آج سے محل کا کوئی بھی افسر، وزیر یا سپاہی میری اجازت کے بغیر سلطنت سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی کئی درباری بے چین ہو گئے، جنہیں لگتا تھا کہ ایک نوجوان ملکہ جذبات میں فیصلے کرے گی۔ وہ اب اس کی خاموش حکمت عملی سے پریشان تھے۔ چند دن گزرے، نیا خزانچی یوسف دن رات پرانے ریکارڈ کھنگالتا رہا۔ ایک رات اسے ایک رجسٹر میں عجیب سی بات نظر آئی۔ ہر بار جب خزانے سے دولت غائب ہوئی، اسی رات محل کے مغربی دروازے کے پہرے دار بھی تبدیل کیے گئے تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یوسف نے فوراً یہ بات پارو کو بتائی۔ پارو نے بغیر وقت ضائع کیے مغربی دروازے کے تمام سپاہیوں سے الگ الگ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ سب کے بیانات ایک جیسے تھے سوائے ایک سپاہی کے، وہ بار بار اپنی بات بدل رہا تھا۔ پارو نے صرف ایک سوال پوچھا، تمہیں ہر بار ڈیوٹی بدلنے کا کون حکم دیتا تھا؟ سپاہی کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں نام نہیں جانتا۔ ہر حکم ایک نقاب پوش آدمی لاتا تھا اور اس کے ہاتھ میں شاہی انگوٹھی ہوتی تھی۔ یہ سن کر پارو چونک گئی۔ شاہی انگوٹھی صرف چند اعلیٰ عہدے داروں کے پاس تھی۔ اس کا مطلب تھا سازش محل کی سب سے طاقتور شخصیات تک پہنچ چکی تھی۔ اگلی رات پارو نے خود نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عام سپاہی کا لباس پہنا اور یوسف کے ساتھ مغربی دروازے کے قریب چھپ گئی۔ آدھی رات گزری تو ایک سیاہ چادر اوڑھے شخص نے دروازے پر دستک دی۔ پہرے دار نے کچھ پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص ایک بھاری تھیلا گاڑی میں رکھ کر واپس مڑنے لگا۔ اسی لمحے پارو سامنے آ گئی۔ رک جاؤ! نقاب پوش شخص چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر اچانک اس نے اپنی تلوار نکالی اور بھاگنے لگا۔ محل کے صحن میں اس کا تعاقب شروع ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک بلند دیوار کے پاس پہنچا۔ اسے لگا اب وہ پکڑا جائے گا، مگر اچانک دیوار کا ایک خفیہ دروازہ کھلا اور وہ اس کے اندر غائب ہو گیا۔ جب پارو وہاں پہنچی، دروازہ دوبارہ بند ہو چکا تھا، گویا دیوار کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ اگلے دن یوسف نے اس تھیلے کا معائنہ کیا جو نقاب پوش چھوڑ گیا تھا۔ اس میں سونا نہیں تھا، بلکہ درجنوں مہر شدہ خطوط تھے۔ پارو نے ایک خط کھولا۔ اس پر لکھا تھا، جب خزانہ کمزور ہو جائے گا، فوج کی تنخواہیں رک جائیں گی۔ جب فوج کمزور ہوگی، سلطنت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ پوری سلطنت کو اندر سے تباہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ پارو نے باقی خطوط بھی کھولے۔ ان میں ایک نام بار بار لکھا تھا، ملک ظہیر۔ یہ پڑوسی سلطنت کا حکمران تھا
جو کئی سالوں سے نور آباد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اب پارو کو سمجھ آ گیا، دشمن صرف محل کے اندر نہیں، محل کے اندر بیٹھے لوگ بیرونی سلطنت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب ہم صرف چوروں سے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی سلطنت کے حدداروں سے لڑ رہے ہیں۔ اور اسی لمحے محل کے دروازے پر ایک سپاہی زخمی حالت میں دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے گرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ملکہ معظمہ، سرحد پر دشمن کی فوج دیکھی گئی ہے۔ پارو نے جان لیا اب وقت ختم ہو چکا ہے، اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ سرحد پر دشمن کی فوج کی خبر پورے نور آباد میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دربار میں خوف تھا۔ کچھ وزیروں نے فوراً مشورہ دیا، ملکہ معظمہ، خزانہ بھی کمزور ہے اور فوج بھی، بہتر یہی ہے کہ ہم صلح کر لیں۔ پارو خاموش رہی، مگر اس نے آہستہ سے پوچھا، اگر آج ہم ڈر کر جھکے تو آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اسی رات پارو نے یوسف کو ایک خفیہ ذمہ داری سونپی، مجھے حددار نہیں چاہیے، مجھے ان کا سردار چاہیے۔ یوسف نے کئی دن تک محل کے ملازمین، سپاہیوں اور خزانچی کے پرانے ریکارڈ کی جانچ کی۔ آخرکار اسے ایک حیران کن حقیقت ملی، ہر جعلی حکم، ہر بدلی ہوئی ڈیوٹی اور ہر غائب ہونے والی دولت آخر میں ایک ہی دفتر سے گزرتی تھی، وزیر اعظم کے دفتر سے۔ لیکن پارو نے پھر بھی جلد بازی نہیں کی۔ اس نے کہا، اگر وہ واقعی حددار ہے تو خود اپنی غلطی کا ثبوت دے گا۔ اگلے دن پارو نے پورے دربار میں اعلان کیا، کل صبح شاہی خزانے کا آخری حساب پیش کیا جائے گا۔ جس نے بھی سلطنت کے ساتھ خیانت کی اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی محل میں بے چینی پھیل گئی۔ اسی رات ایک نقاب پوش شخص چپکے سے خزانے میں داخل ہوا۔ وہ آخری رجسٹر جلانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مشعل آگے بڑھائی، چاروں طرف سے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ ہتھیار پھینک دو! نقاب پوش نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس بار راستہ بند تھا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب اتارا گیا، پورا دربار حیران رہ گیا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں، سلطنت کا وزیر اعظم تھا، وہی شخص جو برسوں تک سلطان کا سب سے قابل اعتماد مشیر سمجھا جاتا تھا۔ دربار میں وزیر اعظم نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے مجھے پکڑ لیا، لیکن تم سلطنت نہیں بچا سکتی۔ دشمن کی فوج سرحد پر پہنچ چکی ہے۔ پارو نے سکون سے جواب دیا، تم ایک بات بھول گئے۔ وزیر اعظم حیران ہوا، کون سی بات؟ پارو نے کہا، میں نے سرحد پر فوج پہلے ہی روانہ کر دی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اصل میں پارو نے دشمن کی چال کا اندازہ پہلے ہی لگا لیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سرحدی قلعوں کو مضبوط کر دیا تھا اور پڑوسی ریاستوں سے بھی وقتی تعاون حاصل کر لیا تھا۔ چند ہی دنوں میں خبر آ گئی، دشمن کی فوج شکست کھا کر واپس لوٹ چکی تھی۔ اگلے دن شاہی میدان میں عوام کا ایک بڑا اجتماع ہوا۔ پارو تخت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے وزیر اعظم کو سزا سنانے سے پہلے رعایا کی طرف دیکھا اور کہا، سلطنتیں تلوار سے نہیں، انصاف سے قائم رہتی ہیں، اور جب اقتدار امانت کی بجائے لالچ بن جائے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور اس کے تمام ساتھیوں کو قانون کے مطابق سزا دی گئی۔ چوری کی گئی دولت واپس خزانے میں جمع کرائی گئی۔ تمام سرکاری عہدوں کا دوبارہ جائزہ لیا گیا۔ پارو نے ایک نیا قانون نافذ کیا، آج کے بعد کسی کو بھی صرف خاندان، دولت یا اثر و رسوخ کی بنیاد پر عہدہ نہیں ملے گا۔ عہدہ صرف دیانت، قابلیت اور خدمت کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ یہ خبر پورے نور آباد میں پھیل گئی۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کی آواز کی بھی کوئی قیمت ہے۔ کئی سال بعد جب نور آباد ترقی، امن اور خوشحالی کی مثال بن چکا تھا، ایک ننھا بچہ اپنی ماں سے پوچھ بیٹھا، امی، لوگ ملکہ پارو کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ ماں مسکرائی اور بولی، کیونکہ اس نے صرف تخت پر حکومت نہیں کی تھی، اس نے لوگوں کے دلوں پر انصاف سے حکومت کی تھی، اور اس لیے تاریخ نے اسے صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ پارو،
عادل حکمران کے نام سے یاد رکھا۔